بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاحی مجلس نمبر 10۔ صرف دعا کافی نہیں، اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ آج کی مجلس میں ہم آپ کی خدمت میں حالات حاضرہ کے پیش نظر ظاہری اسباب اختیار کرنے کے تعلق سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ NRC اور CAA کے تعلق سے نہ صرف مسلمانوں بلکہ بڑی تعداد میں وطنی بھائیوں میں بھی جو فکر اور سخت بے چینی پائی جاتی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے مختلف کوششیں جاری ہیں، لیکن بہت سے دینی حلقوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ حالات کیسے بھی آئیں، ہمارے لیے ہر حال میں صرف استغفار، دعا، اللہ پر بھروسہ کرنا کافی ہے۔ اگر ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سارے حالات کو درست کر دے گا۔ ہمارے ان مخلص دینی بھائیوں کی بات بلا شبہ اس حد تک تو درست ہے کہ دنیا میں پیش آنے والی وہ مصیبتیں جن کے دور کرنے کے اسباب ہماری قدرت سے خارج ہوں، جیسے زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ، اس قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بے شک دعا و استغفار کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ لیکن پیش آنے والی ایسی مصیبتیں اور پریشانیاں جن کا تعلق ظاہری اسباب سے بھی ہو، ان کو دور کرنے کے لیے صرف دعا و استغفار اور اللہ پر بھروسہ کر لینا ہرگز کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان پریشانیوں کو دور کرنے کے جو بھی ظاہری اسباب اور تدبیریں ہماری قدرت اور اختیار میں ہوں، ان کو اختیار کرنے کا شریعت نے ہم کو حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے پریشانیوں اور مصیبتوں کے وقت نیز دشمنوں سے حفاظت کے لیے صرف حق تعالیٰ سے دعا اور توکل پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے جو تدبیریں بھی مؤثر اور مفید ہو سکتی تھیں، آپ نے ان کو اختیار فرمایا، اور اسی بات کا آپ نے اپنی امت کو بھی حکم دیا۔ اس سلسلے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بطور مثال کے صرف چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جن سے اندازہ ہوگا کہ شریعت کی نگاہ میں اسباب اور ظاہری تدبیروں کے اختیار کرنے کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے بعد ہم عرض کریں گے کہ موجودہ حالات میں NRC اور CAA کے تعلق سے ہم ظاہری تدبیریں کیا اختیار کر سکتے ہیں۔ پہلے ظاہری اسباب اختیار کرنے کے تعلق سے چند حدیثیں ملاحظہ فرمائیے۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ، جنگل میں نماز پڑھنے کا موقع آتا ہے، ایسے وقت میں اپنی اونٹنی کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دوں کہ اللہ محافظ ہے اور نماز میں مشغول ہو جاؤں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، اعقل ساقہا وتوکل، یعنی ظاہری تدبیر کے تحت پہلے اس کو رسی سے باندھ دو اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ رواہ الترمذی ابواب الدعوات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ ایک فریق نے ظاہری تدبیر اختیار کرنے میں زیادہ ہوشمندی سے کام نہیں لیا، گویا صرف دعا کے بھروسے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوا۔ وہ صحابی کہنے لگے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی کیا کروں، اللہ کی مرضی، میری قسمت، اللہ مجھے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کو تنبیہ کی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ بزدلی، کم ہمتی کو ناپسند فرماتا ہے۔ کوشش کرو، ہوشیاری سے کام لو، اس کے بعد بھی ناکامی ہو، معاملہ قابو سے باہر ہو، تب کہو حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ رواہ البخاری، حیات المسلمین، صفحہ 193۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اسباب کو ترک کر کے اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ جو اللہ دے گا کھا لیں گے، ورنہ اللہ سے دعا اور اس پر توکل کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر سخت تنقید کی اور فرمایا، انما المتوکل الذی یلقی حبۃ فی الارض ویتوکل علی اللہ۔ رسائل ابن ابی الدنیا، کتاب التوکل، صفحہ 50۔ مطلب یہ کہ توکل یہ نہیں ہے کہ ظاہری اسباب ترک کر کے اللہ پر بھروسہ کر لو، بلکہ توکل یہ ہے کہ ظاہری تدبیر کرو، زمین میں بیج ڈالو، یعنی کھیتی کرو، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں غزوہ خندق میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے، جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی، جبکہ دشمنان اسلام کی تعداد کئی گنا زائد، تقریباً 12-15 ہزار، اور بعض لوگوں کی تصریح کے مطابق 24,000 تھی۔ یہود، کفار، مشرکین اور دشمنان اسلام کے مختلف قبائل سب کے سب متحد ہو گئے تھے کہ اب اسلام کا نام نشان مٹا کر ہی رہنا ہے، مسلمانوں کا صفحہ ہستی سے وجود ختم کرنا ہے۔ ان دشمنان اسلام نے مل کر مدینہ پاک پر زبردست حملہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا خوب اہتمام کیا، اور اس کے ساتھ آپ نے ظاہری تدبیریں
اور ظاہری اسباب جو بھی ممکن ہو سکتے تھے آپ نے اس کو اختیار فرمایا۔ ان کے حملوں سے حفاظت کے لیے آپ نے 3.5 میل لمبی خندق کھدوائی، جس کی لمبائی تقریباً 3.5 میل لمبی خندق کھدوائی، اور اس وقت مسلمانوں کے خلاف اس حملے میں کفار مکہ اور بنو قریظہ کے یہودیوں نے قبیلہ غطفان کے سردار کو یہ لالچ دیا کہ تم بھی مسلمانوں پر حملہ کرنے میں میرا ساتھ دو، ہم تم کو خیبر کی 1 سال کی پوری پیداوار دیں گے۔ چنانچہ لالچ میں آ کر قبیلہ غطفان کا لشکر بھی ان کافروں کے ساتھ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے قبیلہ غطفان ہی کے 2 سرداروں سے مصالحت کے طور پر فرمایا کہ تم اپنی فوج اور لشکر کو واپس لے جاؤ، ہم تم کو مدینہ پاک کی کل پیداوار کا 1/3 دیں گے۔ آپ نے دینے کا ارادہ بھی فرما لیا، لیکن بعد میں مشورے کے بعد اس کی نوبت نہیں آئی۔ اس غزوے میں نعیم ابن مسعود جو قبیلہ غطفان کے ایک فرد تھے اور اپنے قبیلے کے ساتھ مسلمانوں پر حملے کی غرض سے شریک ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دل پلٹا، قبول اسلام کی توفیق ہوئی، لشکر کفار کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شریک ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم اپنے قبیلے واپس جاؤ اور ایسی حکمت عملی اور ایسی تدبیریں اختیار کرو، ان قبیلوں کے رؤساء کی ایسی ذہن سازی کرو کہ یہ سارا لشکر منتشر ہو جائے۔ چنانچہ یہ اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے واپس ہو گئے اور تمام قبیلوں کے سرداروں سے فردن ملاقاتیں کی اور ایسی حکمت عملی اور دور اندیشی کی باتیں کی، مثلا مدینے کے یہودیوں سے کہا کہ یہ کفار و مشرکین اور دوسرے قبیلے کے لوگ تو باہر سے آئے ہیں، اگر ان کو شکست ہو گئی تو یہ تو راہ فرار اختیار کر لیں گے، لیکن تم کو مدینے ہی میں رہنا ہے، تمہارا سابقہ ان جنگجو مسلمانوں ہی سے پڑے گا، کیا تم بعد میں ان سے مقابلے کی طاقت رکھتے ہو؟ الغرض اس طرح تمام قبیلوں کے سرداروں سے مختلف انداز سے ایسی حکیمانہ اور دور اندیشی کی باتیں کی جس سے ان سب کے حوصلے پست پڑ گئے اور خود ان میں پھوٹ پڑ گئی، ہمتیں ٹوٹ گئیں اور وطن واپسی کے منصوبے بنانے لگے۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ ایک فرد نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا کہ کفار و مشرکین اور یہودیوں کے مختلف قبائل اور مجتمع لشکر کو منتشر کر دیا۔ معرف القرآن سورہ احزاب۔ ذرا غور کیجئے، اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حفاظتی تدبیر کے طور پر خندق کھدوانا، دشمن کے لشکر کی واپسی کے لیے مدینے کی 1/3 پیداوار دینے کا ارادہ فرمانا، نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حکمت عملی اور ذہن سازی کے لیے بھیجنا، یہ سب ظاہری تدبیریں اور ظاہری اسباب نہیں تو اور کیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو یہی پیغام ملتا ہے کہ اس قسم کے تمام موقعوں میں بھی ہم بھی صرف دعا اور توکل کو کافی نہ سمجھیں، بلکہ شریعت اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ظاہری اسباب اور جو بھی حکمت عملی اختیار کرنا ہمارے بس میں ہو ان کو اختیار کرتے ہوئے پھر بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہم کو کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دعا، توبہ، استغفار کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے موجودہ حالات میں بھی صرف دعا و استغفار، وظیفہ، قنوت نازلہ ہی کو کافی نہیں سمجھیں، بلکہ جو وسائل و ذرائع اور جو ظاہری اسباب اور حکمت عملی ہم اختیار کر سکتے ہوں ان کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اب رہی یہ بات کہ موجودہ حالات میں ہم ظاہری کون سی حکمت عملی یا ظاہری تدبیریں اختیار کر سکتے ہیں، تو اس کا تعلق آدمی کے اپنے حالات، صلاحیت، تجربے اور عقل و فہم سے ہے۔ جو جس صلاحیت و لیاقت کا ہو اس کو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ کسی کو دوسرے پر ملامت کرنے یا اعتراض کرنے کا حق نہیں کہ ہم نے جس تدبیر کو اختیار کیا ہے تم بھی لازماً ہمارے ساتھ ہی رہ کر اس کو اختیار کرو، کیونکہ معاملہ عقل و فہم اور تجربے کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک تدبیر کا اختیار کرنا ہماری نگاہ میں بہتر ہو، لیکن دوسرے کی نگاہ میں مختلف پہلوؤں کی وجہ سے وہ بہتر نہ ہو بلکہ مضر ہو، اس لیے اس کے اختیار نہ کرنے میں بھی وہ مخلص اور معذور ہو۔ لہذا کسی فرد یا طبقے پر طعن تشنیع کرنے میں ہم کو محتاط رہنا چاہیے۔ معاملہ اپنے اللہ کا ہے، ہر شخص کو خدا کے ہاں جواب دینا ہے۔ الغرض موجودہ حالات میں جو مؤثر اور مفید تدبیریں اور حکمت علی اختیار کی جا سکتی ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ جو آپ کر سکتے ہوں ان کو اختیار کیجیے۔ نمبر 1،
شریعت اور قانون کے دائرے میں رہ کر جو لوگ پرامن احتجاج کر سکتے یا احتجاج کو مؤثر بنانے میں کسی طرح کی مدد کر سکتے ہوں، ان حضرات کو اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ شرط یہی ہے کہ ہماری یہ کارروائی شریعت اور قانون کے دائرے میں ہو۔ نمبر 2، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو لوگ پاس شدہ ظالمانہ قانون میں نظر ثانی اور اس میں ترمیم یا اس کے منسوخ ہونے کی سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہوں، وہ اس کی کوشش کریں۔ تجربہ کار وکیلوں کے مشورے سے اس تدبیر کو اختیار کریں، جس کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ واٹس ایپ پر بعض فکر مندوں نے پورا مضمون عام کر دیا ہے۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اس کو لے کر اپنا نام اور پتہ لکھ کر ڈاک خانے سے رجسٹری کرنا ہے۔ یہ بھی ایک تدبیر ہے۔ آپ یہ خیال نہ فرمائیں کہ ہماری ان تدبیروں سے کیا ہوگا، کیونکہ ہمارا ان تدبیروں کو اختیار کرنا شریعت کے حکم کی وجہ سے ہے۔ اثر ڈالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بھروسہ ہم کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کمزور تدبیروں کو انشاءاللہ مؤثر بنا دے گا۔ نمبر 3، جو حضرات سمجھنے سمجھانے اور سنجیدہ گفتگو کا سلیقہ رکھتے ہیں، سنجیدہ گفتگو کرنے اور لوگوں کا ذہن بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ظلم اور ظالمانہ قوانین کے برے نتائج اور برے انجام سے باخبر کر کے لوگوں کے ذہنوں کو صاف کریں اور اس مقصد کے لیے وسیع پیمانے پر ذرائع ابلاغ کا استعمال کریں۔ نمبر 4، جو حضرات ظالمانہ ذہنیت رکھنے والوں میں گھل مل کر کسی تدبیر سے ان کے ذہنوں کو بدل سکتے ہیں یا ظلم اور غلط بات پر متحد مجمع کو منتشر کرنے کی لیاقت رکھتے ہیں، وہ باطل کو مٹانے کے لیے اپنی اس خداداد صلاحیت کا استعمال کریں۔ نمبر 5، جو حضرات قانونی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں اور قانون سازی یا اس میں ترمیم میں مؤثر اور دخیل بن سکتے ہیں، وہ اس پہلو سے اپنی خدمات پیش کریں۔ نمبر 6، جو لوگ کچھ نہ کر سکتے ہوں، وہ اپنی دعاؤں کے ذریعے مدد کریں کہ یا اللہ ان ظاہری تدبیروں کو مؤثر اور کامیاب بنا دے اور ظلم و ستم والے تمام قوانین سے اس ملک کے تمام باشندوں کی پوری حفاظت فرما، ملک میں امن و امان اور چین سکون قائم فرما، فتنہ پرور اور فسادی لوگوں کو اپنے قہر اور عذاب میں مبتلا کر دے۔ اتنا کرنے سے انشاءاللہ بہت جلد حالات میں انقلاب آئے گا، اللہ کی طرف سے فیصلے بدلیں گے، ظالموں کے حوصلے پست ہوں گے اور وہ ذلیل اور اپنے ناپاک مقصد میں ناکام ہوں گے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔